پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ اس وقت جارحانہ انداز میں، جارحانہ موڈ میں لگ رہے ہیں اور جیل کے اندر رہ کر ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر نیا بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ نیا بینچ تشکیل دے بھی دیں گے تو اس میں جسٹس منیب اختر کا نام شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس میں منیب اختر صاحب بھی موجود تھے۔ اب یہ نظر ثانی کی درخواست ہے اور اپیل ہے اور یہ کیس سنا جانا ہے، تو اس میں جسٹس منیب اختر کو شامل نہ کر کے اس کیس کو سنا نہیں جا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لاج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمیر خان۔ ناظرین، آج آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کے اوپر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہونی تھی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو بینچ تشکیل دیا تھا اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا نام بھی شامل تھا۔ وہ نہیں آئے، وہ سپریم کورٹ میں اس بینچ کا حصہ، آج جو سماعت ہونی تھی اس کا حصہ نہیں بنے، اور اس کے بعد ان کا انتظار کیا گیا لیکن وہ نہیں پہنچے۔ اس کے بعد ان کا ایک خط چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہ خط پڑھتا ہے اور اس خط کا ایک حصہ پڑھ کر سناتا ہے، اور جس میں جسٹس منیب اختر صاحب اس بینچ کا حصہ تو ہیں لیکن وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کمیٹی کے اوپر جس کمیٹی نے یہ بینچ تشکیل دیا تھا، یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا آرڈیننس کی منظوری کے بعد صدر آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد جو آرڈیننس باقاعدہ طور پر قانون کا حصہ بنا، اس کے بعد جو چیف جسٹس نے کمیٹی بنائی تھی، مختلف بینچز جو قائم ہوتے ہیں اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اس میں ججز کو شامل کرنے کے لیے، اس کمیٹی کے اوپر اس سے پہلے منصور علی شاہ نے بھی اعتراض اٹھایا تھا اور اب جسٹس منیب اختر صاحب نے بھی اعتراض اٹھا لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کمیٹی آپ نے بنائی تھی اس کمیٹی کے تحت آپ نے یہ بینچ بنایا ہے اور یہ بینچ غیر قانونی ہے، میں اس بینچ کو نہیں مانتا، میں انکار نہیں کر رہا اس کیس کو سننے سے، لیکن میں اس بینچ کو نہیں مانتا۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے وہ خط کا ایک حصہ سنایا جو کہ جسٹس منیب اختر نے بھیجا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور اس کے بعد کل تک سماعت ملتوی کر دی گئی، اور اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو باتیں کی وہ یہ تھیں کہ ہم راضی کرنے کی کوشش کریں گے، منانے کی کوشش کریں گے جسٹس منیب اختر صاحب کو، اور وہ راضی ہو جائیں گے، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ اس بینچ کا حصہ بنے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے ایک اور بات کی کہ اگر وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے تو پھر ہم نیا بینچ تشکیل دیں گے، لیکن یہاں پر نیا بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اگر نیا بینچ تشکیل دے بھی دیا جاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا اور قانونی نقطہ نظر سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو آرٹیکل 63A ہے، عمران خان صاحب کی حکومت میں صدر عارف علوی کی طرف سے ایک ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ کو، اور وہ اس حوالے سے تھا جو کہ جسے صدارتی ریفرنس کہا جاتا ہے، اور وہ اس حوالے سے تھا کہ یہ جو آرٹیکل 63A ہے اس کی تشریح کی جائے۔ کیا کچھ سوالات پوچھے صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ سے، اور درخواست کی، گزارش کی کہ اس کی تشریح کی جائے تاکہ ہمارے لیے اور یہ قانون جو ہے یہ اپنی اصل حالت میں سامنے آئے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے 5 ججز پر مشتمل ایک بینچ بنایا، اور اس بینچ نے فیصلہ سنایا 3-2 کی اکثریت سے، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب جو بھی بندہ جس پارٹی سے ہوگا وہ اپنی پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ نہیں دے سکتا، وہ اپنی پارٹی کے خلاف جا کر کسی بھی قانونی جو پروسیس ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتا، اور اگر وہ ایسے کرے گا تو اس کا ووٹ شمار بھی نہیں ہوگا اور اسے پارٹی سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ تو پہلے تو شوکاز نوٹس جاری کرے گا جو پارٹی کا ہیڈ ہوگا اس کو، اور اس کے بعد شوکاز نوٹس کا جواب آنے کے بعد وہ اس کو پارٹی سے نکال بھی سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے اس کیس کی یا اس آرٹیکل کی تشریح کی تھی۔ اس بینچ میں ایک اہم حصہ جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے، جنہوں نے تب تشریح کی تھی عمران خان صاحب کے دور میں صدر عارف علوی کے ریفرنس کے اوپر۔ تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ جس بندے نے جس کیس کے اوپر فیصلہ دیا ہو اس کے اوپر اگر نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی تو وہ بندہ جب اس بینچ میں شامل نہیں ہوگا تو وہ بینچ اس کیس کے اوپر یا نظر ثانی اپیل کے اوپر اس کی سماعت نہیں کر سکتا اور وہ کیس نہیں سنا جا سکتا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے، چیف جسٹس کے لیے اب حالات کافی ٹف کر دیے، اور آج منیب اختر صاحب نے جو گیم کھیلی ہے، جو پتہ انہوں نے کھیلا ہے،
اس نے چیف جسٹس کو یقیناً مایوسی بھی ہوئی ہوگی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں یعنی کہ اگر کل تک وہ اس کو منیب اختر صاحب کو منا نہیں لے پاتے تو پھر وہ نیا بینچ تشکیل دیں گے۔ لیکن دوسری طرف سے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نیا بینچ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ نیا بینچ تشکیل دے بھی دیں گے تو اس میں جسٹس منیب اختر کا نام شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس میں منیب اختر صاحب بھی موجود تھے۔ اب یہ نظر ثانی کی درخواست ہے اور اپیل ہے اور یہ کیس سنا جانا ہے، تو اس میں جسٹس منیب اختر کو شامل نہ کر کے اس کیس کو سنا نہیں جا سکتا۔ لیکن اب ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ کیس اگر آگے بڑھے گا تو کیسے بڑھے گا۔ قانونی ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر فل کورٹ بینچ بلائی جائے گی اور اس سے یہ فیصلہ لیا جا سکے گا کہ ان کا فیصلہ کیا آتا ہے، اور جب فل کورٹ بینچ بٹھائی جائے گی تو اس کے بعد یقیناً قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس وقت، ان کو شکست کا سامنا اس لیے کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ججز کی اکثریت قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف ہے۔ اور یہ جو قانونی یہ جو فلور کراسنگ کا آرٹیکل 63 کا آئین ہے، آئین کا جو حصہ ہے، پارٹ ہے قانون کا، یہ فلور کراسنگ کو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کر کے اس کو روک دیا تھا۔ اس فلور کراسنگ کو، اپنی پارٹی کے خلاف جا کر ووٹ دینے کو، کسی بھی طرح سے بک جانے کو، بڑی بڑی پاکستان کی تاریخ میں ہم سب جانتے ہیں کہ منڈیاں لگتی تھی باقاعدہ طور پر جب اس قسم کے کوئی اہم قانون سازی یا حکومت کے لیے کوئی ووٹ درکار ہوتے تو بڑی بڑی منڈیاں لگتی تھی اور کروڑوں کے حساب سے ایک ایک ووٹ بکتا تھا، لیکن وہ اب ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب پھر ان کو دوبارہ سے فعال کرنے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دیا جا سکے اور باقی جو یہ ترامیم لانا چاہتے ہیں اس کو یہ پاس کروا سکے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس کو جو فل کورٹ بینچ کے علاوہ اس کو نہیں سنا جا سکتا، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اور موجودہ حکمرانوں کے لیے یہ ایک ٹف سچویشن بن چکی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اہم چیز ہیں، آج عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل میں پارٹی لیڈرشپ کی، عمران خان صاحب انتہائی غصے میں نظر آئے۔ ان کا جو غصہ ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ اب وہ کسی بھی طرح سے اس نظام کے خلاف لڑنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب عوام نکلے، اب پارٹی آگے آئے، اب پارٹی پیچھے نہ ہٹے، اب فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر پارٹی لڑے، اور عوام تو آلریڈی لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ تو آگے آنے کے لیے تیار ہے اور وہ آتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کے اوپر آج انہوں نے بیرسٹر گوہر کو بزدل قرار دیتے ہوئے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے۔ علی امین گنڈا پور کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ لیاقت باغ پہنچ جاتے، پنڈی تک تو آپ پہنچ چکے تھے، لیکن آپ لیاقت باغ پہنچ جاتے تو آپ بڑے لیڈر بن جاتے۔ اس کے علاوہ جو اعظم خان سباتی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ جمعے کو میں نے وکلاء کی احتجاج انہوں نے کیا اور میں نے ان کو لیڈ کیا سپریم کورٹ کے آگے، اور بڑا احتجاج تھا۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اعظم سباتی سے کہا کہ میں نے اخبارات میں پڑھا ہے، بہت بڑا احتجاج تھا، یعنی کہ ان کو طنز کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ اتنا بڑا احتجاج آپ نے نہیں کیا جس طرح کی آپ ہمیں آج باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں عمران خان صاحب نے جس طرح بیرسٹر گوہر کو بزدل قرار دیتے ہوئے اور کہا ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینی ہے، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اب تک کہ اگلے جمعے کو پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں انہوں نے احتجاج کی کال دینی ہے۔ ابھی باضابطہ طور پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا، پارٹی قیادت اس کا اعلان کرے گی، لیکن ابھی تک کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے احتجاج کی کال دینی ہے۔ لاہور میں بھی انہوں نے جو 5 اکتوبر کو جلسہ کرنا تھا، اب وہ جلسہ نہیں ہوگا بلکہ اب وہ احتجاج ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، وہ اس وقت جارحانہ انداز میں، جارحانہ موڈ میں لگ رہے ہیں، اور جیل کے اندر رہ کر ان کو لگ رہا ہے کہ میرے باہر آنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس نظام سے، انصاف سے، عدالتوں سے، حکومت سے کسی بھی طرح کا باہر آنے کا ان کا کوئی امکان ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جارحانہ انداز اپنایا جائے، اور اب اگر مجھے باہر نکالنا بھی ہے تو وہ اب احتجاج کی صورت میں گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال کے میں باہر آ سکتا ہوں۔ اور اس کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اب وہ فرنٹ فٹ پر آ کر ایگریسو موڈ میں، ایگریسو سٹائل کے ساتھ اب وہ عوام کو لے کر لیڈ بھی کرے اور لڑے بھی، اور ان کو یہی ایک امید نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اس طرح کر کے جیل سے باہر آ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عمیر خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔